انسان کے پاس سبھی چیزیں ہوں تب بھی انسان خوش نہیں ہوتا، کیونکہ خوشی کی تعریف جو ہم نے بنا رکھی ہے وہ تو سرے سے ہی غلط ہے۔ درد وہ نہیں جس کو ہم انگریزی میں پین اور پنجابی میں پیڑ کہتے ہیں۔ خوشی درد کے ساتھ ہی تو جڑی ہے۔ بقول بیدم شاہ وارسی کے، بیدم خستہ ہجر میں بن گئی جان زار پر، بیدم خستہ ہجر میں بن گئی جان زار پر، جس نے دیا ہے درد دل کاش وہی چارہ ساز ہو۔ درد دل ہی تو محبوب کی عطا ہے جو اصل خوشی ہے۔ خوشی چھپی ہی درد میں ہے، بغیر درد کے کہانی کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ جس خوشی سے ہم اپنے دل کو اپنے محبوب کے سپرد کر دیتے ہیں، اس تجارت سے جو معاوضہ آئے گا وہ درد دل ہے، اور یہی قیمت ہے میرے بھائی۔ اپنا دل مجازی محبوب کو دیں یا حقیقی محبوب کو؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک غریب آدمی کسی بادشاہ کے محل میں ملازم تھا، مگر بہت خوبصورت تھا، بہت حسین و جمیل تھا، پیکر حسن تھا۔ بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ اسے محبت ہو گئی، اور بادشاہ کی بیٹی کا حسن و جمال بھی شباب پر، وہ بھی اس کے حسن پر فرافتہ ہو گئی۔ یہ اس کے حسن پر فرافتہ ہو گیا، حسن دونوں جگہ، فرافتی دونوں جگہ، لیکن سٹیٹس میں بہت فرق۔ وہ بادشاہ کی بیٹی اور یہ چھوٹا ملازم، ملاقات کی کوئی سبیل نہیں ہو رہی۔ اس ملازم نے پیغام بھیجا کہ ملاقات کی کبھی کوئی سبیل ہوگی؟ چاہتی تو وہ بھی ملاقات ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں بادشاہ کی بیٹی، تو غریب، میں چاہ کر بھی تو ملاقات نہیں کر سکتی تجھ سے۔ ایک ہی شرط ہے اور ایک ہی طریقہ ہے، وہ کر لو تو ملاقات ہو جائے گی۔ اس نے کہا عبادت گزار بن جاؤ، فقیر بن جاؤ، درویش بن جاؤ، کسی مسجد میں کسی درگاہ میں بیٹھ جاؤ، عبادت کرو، سجدے کرو، اللہ اللہ کرو، محنت کرو، ریاضتیں کرو، بطور فقیر کے یا درویش کے۔ جب تمہاری شہرت دنیا میں پھیل جائے گی تو میں اپنے باپ سے اجازت لے کر دعا کروانے کے لیے تیرے پاس آ جایا کروں گی۔ جب تیری شہرت پھیلے گی کہ بڑا فقیر ہے، بڑا خدا مست ہے، بڑا اللہ والا ہے، تیری عبادت گزاریوں کے جب چرچے نکلیں گے تو میں بھی فقیر سمجھ کے آتی رہوں گی۔ تو اس ملازم نے کہا کہ طریقہ اچھا ہے۔ مسجد کے کنارے پہ وہ بیٹھ گیا، اللہ اللہ شروع کر دی، دن کو بھی عبادت کرے، رات کو بھی عبادت کرے، کیونکہ وہ حسن کی تلاش میں نکلا تھا، ملاقات کی غرض سے نکلا تھا۔ دن اور رات ایک کر دی، اتنی عبادت اور ریاضت کی کہ ہر طرف اس کی عبادت کی شہرت ہو گئی۔ بادشاہ کے محل تک جب یہ شہرت پہنچی کہ کوئی بڑا اللہ والا آیا ہے، کوئی بڑا درویش آیا ہے، کوئی بڑا متقی اور بڑا ہی کوئی پرہیزگار بندہ ہے، تو بادشاہ کی بیٹی نے کہا کہ ابا جان، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی مل آؤں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بیٹی تم بھی جاؤ، تم بھی دعا کروا کے آؤ۔ آج مدتوں کے بعد جب ملاقات کرنے کا وہ لمحہ آ گیا، وہ گھڑی آ گئی، تو بادشاہ زادی سج دھج کر اپنے محبوب کے پاس ملنے کے لیے آئی۔ آ کر اس کو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سامنے بیٹھے گھنٹوں گزر گئے، لیکن وہ ایک نگاہ اٹھا کر دیکھ ہی نہیں پایا۔ تو بادشاہ زادی نے اس کو جھنجھوڑا کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو اس نے منع کر دیا کہ میں نے نہیں پہچانا۔ اس نے کہا کہ میں وہی حسین ہوں جس نے تمہیں یہاں بھیجا تھا۔ تو اس نے کہا
کہ تو اگر حسین ہے تو اب تعلق اس حسن دینے والے سے ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو تمہیں یہ طریقہ سکھایا تھا۔ تو اس نے کہا کہ وہ طریقہ تو تم نے سکھایا اور یہ طریقہ اس نے مجھے سکھا دیا۔ اب لو ادھر لگ گئی ہے، اب تیرے جیسے ہزاروں بھی آ جائیں تو جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اب کون سا حسن نگاہوں میں جچے جب دن اور رات عبادت کرتے کرتے اس نے اپنی خوبصورتی دکھائی ہوگی، اس نے اپنی ایک جھلک دکھائی ہوگی، کسی لمحے تو وہ نظر آیا ہوگا، پھر بندے کو خبر ہوتی ہے کہ مجازی کیا تھا اور حقیقت کیا ہے، یہ کہاں ہے اور وہ کہاں ہے۔ بندہ کھوٹی لے کر آتا ہے اور کھری کر کے چلا جاتا ہے۔